نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام جس اصول پر استوار کیا ہے اس کو قرآن حکیم نے میزان سے تعبیر کیا، یعنی وہ نظام جس کے تحت اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں توازن قائم کیا. ہر ایک کا دائرہ کار مقرر ہوا اور اس دائرہ کار کے مطابق اس کی ذمہ داری کا تعین ہوا، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس کو مطلوبہ صلاحیت دی گئی. اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کیا گیا. اس لیے کائناتی نظام کے اندر جب سے یہ وجود میں آیا ہمیں کوئی رخنہ نظر نہیں آتا. ایک متوازن نظام ہے جو چل رہا ہے. اسی توازن کو ہی قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کی نشانیوں میں سے ذکر کیا کہ اللہ کی جو پہچان ہے وہ اس کی تخلیق سے ہوتی ہے. جتنا انسان تخلیق پر غور کرے گا تو اتنی ہی اس کے خالق کے بارے میں انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، جو مخلوق ہے اس پہ غور کیا کر کہ وہ کیسے وجود میں آئی، کیسے کام کر رہی ہے. تو جتنی تمہاری معرفت مخلوق کے بارے میں بڑھتی جائے گی تو اتنا ہی تمہارا اپنے رب کی معرفت کا نظام بھی ترقی کرتا چلا جائے گا، کیونکہ خالق نے اپنی پہچان مخلوق کے ذریعے کرائی، اور مخلوق کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن پیدا کیا. چاہے خود کسی مخلوق کے دائرے کا مطالعہ کر لیں اور چاہے ان مخلوقات کے آپس کے نظام کا مطالعہ کر لیں. جیسے قرآن حکیم نے کائنات کا ذکر کیا کہ اللہ نے اس آسمان و زمین کی تخلیق کی، والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک ترازو قائم کر دیا. تو اس ترازو کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ تمام کائناتی مخلوق باقاعدہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے. میزان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کو آپس میں ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کے درمیان ہم ایک توازن کی شکل پیدا کرتے ہیں، کسی پلڑے کو جھکنے نہیں دیتے. میزان کا بنیادی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دو مختلف چیزوں کے درمیان ہم کیسے اس درجہ بندی کو طے کریں کہ جس کے نتیجے میں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کو قرآن نے کہا اللہ تطغوا فی المیزان. اب تمہاری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ تم دنیا کے میزان کے اندر کسی بھی طور پر اونچ نیچ نہ ہونے دو. تو اللہ تعالیٰ اپنے کائناتی نظام کے ذریعے ہمیں ارضی نظام
اور ارضی نظام میں بھی خاص طور پر انسانوں کا جو آپس میں بنایا ہوا نظام ہے، جس کو ہم سماجی نظام کہتے ہیں، معاشرتی نظام کہتے ہیں، لوگوں کا جو مل جل کر رہنے کا نظام ہے، تمدن کا نظام ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح کائنات اپنے توازن کے ذریعے صدیوں سے قائم ہے اور ان کے درمیان کبھی بھی اختیارات کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، ایک دوسرے کے دائرہ کار میں دخل اندازی کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، ہر ایک اپنے دائرے میں کردار ادا کر رہا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ جو بھی سورج چاند ستاروں کا جو بھی نظام ہے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر چکر لگا رہا ہے، گھوم رہا ہے، تیر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی گئیں کہ قرآن اس کے ذریعے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کا جو اختیار انسان کو سونپا گیا، تو اب اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کائناتی توازن سے یہ سبق حاصل کرے کہ اس نے اسی طرح سماج کا توازن قائم کرنا ہے، معاشرے کا توازن قائم کرنا ہے، معاشرے کے شعبوں کا اسی طرح ربط پیدا کرنا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی اکائی سے لے کر بڑی سے بڑی اکائی کا جو بنیادی اصول ہے اس کے قیام کا، اس کی بقا کا، وہ یہی اصول ہے جس کو قرآن حکیم عدل سے تعبیر کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے، مزید رہنمائی دینے کے لیے، اس کا طور طریقہ بتانے کے لیے باقاعدہ پورا کا پورا ایک نظام ہدایت بھی رکھا، جو انبیاء علیہ السلام اس کے پیغمبروں کے ذریعے اس دنیا کے اندر بروئے کار آیا۔ قرآن حکیم کی یہ آیت یہی بتاتی ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے۔ اس دور کے اندر جیسے لوگوں کی سوچ تھی، ذہنیت تھی، جیسے ان کا فہم کا تقاضا تھا، اس تقاضے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس دور کے پیغمبر کو وہ دلائل دیے، وہ بینات دیں، وہ آیات دیں، تاکہ وہ اس کا صحیح فہم حاصل کر سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کتاب نازل کی۔ تو کتاب کے نزول کا مقصد اس پیغمبر کے پیغام کو منضبط کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب پر کئی نبی بھیجے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ اب اس کے بعد کئی پیغمبر صرف اسی تورات کو قائم کرنے کے لیے، اس پر اس دور کے تقاضے کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے آتے رہے۔ تو اللہ نے یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا، انزلنا معہم الکتاب والمیزان، کہ ایک کتاب، ایک ہدایت نامہ جو اللہ نے نازل کیا، جس کو کتاب کہا گیا، یا کسی جگہ پہ اس کو صحیفہ کہا گیا، کہ ایک دستاویز نازل کی گئی، ایک کتاب نازل کی، اور پھر اس کے بعد اس کتاب پر باقاعدہ ایک عملی نظام کی جو تفصیل ہے وہ بھی بتائی، میزان بھی قائم کیا اس پر۔ اور میزان کا تعلق ہوتا ہے معاشرے کے نظام سے۔ میزان کہتی ہے اسی کو کہ جس سے معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو، معاشرے کے اندر مختلف شعبوں کے درمیان بھی توازن پیدا ہو، کہ آپ کسی ایک شعبے کو نظر انداز نہ کریں، کسی دوسرے شعبے کو اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں کہ توازن ٹوٹ جائے۔ اور یہ میزان انسان کے لیے اس لیے ضروری ہوا کہ اللہ نے اس انسان کو دو مختلف قسم کی صلاحیتوں کے امتزاج سے پیدا کیا۔ اس کے اندر ایک بہیمیت، ایک حیوانیت کی صفات بھی موجود ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جس کی بنیاد پر اس کو فوقیت و فضیلت دی گئی وہ نور الہی ہے، جس کی بنیاد پر اس کو خلافت ملتی ہے۔ تو اب یہ دو چیزوں کے امتزاج سے ایک مخلوق اللہ نے تیار کی۔
یعنی پہلے دنیا کے اندر مخلوقات کی تقسیم تھی کہ ایک مخلوق جو صرف اور صرف بہیمیت، حیوانیت کی نمائندگی کرتی ہے، ایک وہ مخلوق جو صرف نورانی ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے، جس کے اندر ملکیت موجود ہے، وہ اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ اب ان دونوں کا جو امتزاج ہے وہ انسان میں ہو گیا۔ اسی کو قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو ایک بڑے ہی خوبصورت سانچے میں بنایا کہ جس میں ہم نے ان دو چیزوں کو آپس میں جمع کر دی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا۔ تو اب یہ ربط اگر توازن کے ساتھ آگے چلتا ہے تو اس کو انسان کی ترقی کہتے ہیں، اور اگر کسی ایک طرف اس کا پلڑا جھک جاتا ہے اور دوسرا پلڑا بالکل ہی خالی رہ جاتا ہے، یا اس درجے میں اس کے اندر وزن نہیں پیدا ہوتا، تو پھر اسی کو کہا گیا اسفل سافلین، کہ وہ نیچے چلا گیا۔ اس نے حیوانیت کو، بہیمیت کو اتنی فوقیت دی کہ جو اپنی نورانی حیثیت تھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو خلافت ملی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک امتیاز عطا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہ دونوں چیزیں، کتاب اور میزان، اور ان دونوں کی نزول کا قرآن نے ایک ہی مقصد بتایا، لیقوم الناس بالقسط، کہ انسانیت میں عدل کو قائم کرنا ہے۔ صرف اس نبی پر ایمان لانے والوں میں نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کو، جو انسانی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں وہ عدل قائم کرنا اس کا بنیادی منشا ہے، کہ جس طرح کائناتی نظام عدل پہ استوار ہے، اسی طرح سماجی نظام انسان اپنے اختیار سے، اپنے فیصلے سے اس کو اس دنیا کے اندر قائم کرے، اور اس کا دائرہ کار بغیر کسی تفریق کے کل انسانیت ہوگی۔ دین کا جو بنیادی منشا ہے وہ کل انسانوں کو ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے نظام کے اندر ان کو پروان چڑھانا ہے کہ جس کے اندر کسی بھی درجے میں ان کے حقوق پامال نہ ہو، ان کی حقوق کی حفاظت ہو، ان کو اس ماحول کے اندر صحیح طور پر آگے بڑھنے کا موقع ملے، غور و خوض کا موقع ملے، ان کو حقائق تک پہنچنے کے لیے ایک واضح راستہ نظر آئے، ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ ان کی جو سوچنے کی صلاحیتیں ہیں وہ ایک بہتر ماحول میں کام کرنے لگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان جبر سے نہیں کرواتا، محض طاقت کے استعمال سے نہیں کراتا، وہ تو انسان کی جو سوچ ہے، عقل ہے، اس کو مخاطب کرتا۔ اسی وجہ سے قرآن جب بھی کسی بات کا حکم دیتا ہے تو پہلے متوجہ کرتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کے متوجہ کرے گا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے متوجہ کرے گا، یا ایھا الانسان کہہ کے متوجہ کرے گا، کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فوراً اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، غور و فکر کے لیے آمادہ ہو جائیں کہ اس کے بعد کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو پہلے ان صلاحیتوں کو الرٹ کیا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگلی بات تمہاری انسانیت کی ترقی کی ہو رہی ہے، یا اگلی بات تمہاری ایمان کی ترقی کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ بنیادی منشا اور مقصد ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا تمام کا قرآن نے مجموعی یہاں پر ذکر کیا، ایسا نہیں کہ کسی خاص دور کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، مجموعی طور پر اللہ نے ایک مقصد بعثت متعین کر دی کہ بنیادی مقصود انسانیت کے اندر عدل کا قیام ہے، بغیر کسی تفریق۔ یہ جو دین کا حقیقی مقصد ہے وہ یہی رہا ہے،
اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ جب بھی پچھلا پیغام مسخ ہو جاتا، اس کی غلط تعبیرات ہوتی ہیں، یا وہ مذہب اس دور کے طاقتور طبقے کا اعلی کار بن جاتا، اس میں تحریف کر دی جاتی، اس کو اس کے اصل مقصد سے علیحدہ کر دیا جاتا، اس میں جو طاقتور لوگ ہیں اپنی خواہشات شامل کر کے ایک ایسا ملغوبہ تیار کر لیتے کہ جس سے دین کی جو افادیت ہے وہ انسانیت کے لیے ختم ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئے نبی آتا انہی اصولوں پر ان کو کھڑا کرنے کے لیے، جن اصولوں کی بنیاد پر اس سے پہلے قوم کے پاس نبی آیا تھا، اور کبھی بھی اس کی منشا اپنی ذاتی یا اپنی گروہی بالادستی نہیں ہوتی۔ مذہب میں خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی گروہ اپنے مفادات کا ذریعہ بناتا، اس کے ذریعے وہ لوگوں پر اپنا تسلط جماتا، نام مذہب کا لیتا ہے، کہلاتا مذہبی ہے، لیکن اس کا ایجنڈا ذاتی یا گروہی ہوتا ہے، مفاداتی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مذہب کے بارے میں سوچنے والوں کے ذہن میں سوالات بھی اٹھتے ہیں، دوری بھی پیدا ہوتی ہے، لا تعلقی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے خلاف رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ بنیادی طور پر یہ اس مذہب کا وہ غلط استعمال ہے کہ جس میں بظاہر مذہب کا عنوان موجود ہے لیکن مذہب کی بنیادی تعلیمات اور اس کی روح ختم ہو گئی۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اسی طرح کے بگڑے ہوئے مذہب کے مقابلے پر آتے ہیں۔ جو معاشرے میں مذہب موجود ہوتا ہے، فرسودہ ہوتا ہے، بگڑا ہوا ہوتا ہے، مسخ شدہ ہوتا ہے، وہ طاقتور لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی تعلیمات مخصوص مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس پر ایک گروہ اپنے مذہبی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے اور خاص قسم کا ایک تصور دے کر لوگوں کو اپنے تابع بھی بنا کے رکھتا ہے، مذہبی معاشرہ ہوتا ہے، اور نبی آ کر اسی مذہبی فرسودگی کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے اندر نبی کو اس معاشرے کے اندر اس چلتے ہوئے مذہب کی مخالفت کی وجہ سے مختلف قسم کے الفاظ سننے پڑے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب دشمن ہے۔ نبی کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ مذہب کو نہیں مانتا، یہ کسی بگڑے ہوئے مذہب کا نمائندہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مختلف پروپیگنڈے کیے گئے آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ محمد جو ہیں وہ صابی ہو گئے۔ تو صابی وہ دور تھا جس کے بعد ملت حنیفی کا آغاز ہوا، یعنی اس کا پرانے زمانے سے ایک تعلق ہے، فرسودگی کا وہ گویا کہ ایک نمائندہ سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں اس کا جو تاثر تھا وہ گئے گزرے مذہب کا تصور تھا، ایک فرسودہ مذہب کا تصور تھا۔ تو اس کو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں حنیفی تصور کے حوالے سے اچھے تاثرات تھے، اگرچہ خود حنیفیت پہ وہ نہیں تھے لیکن دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ تو اس بنیاد پر وہ صابیت کے مخالف تھے، جس کے بارے میں وہ صابی ہونے کا لفظ استعمال کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص ہمارے معاشرے کے لیے ناقابل قبول۔ تو صابی بھی ایک مذہب رہا ہے، خود قرآن حکیم میں صابئین کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مذہب ہے جو فرسودہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا دور ہی نہیں ہے۔ گویا یہ اللہ کے جو رسول ہیں، یہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمیں بہت پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق گویا کہ ہمارے
حنیفی تصور سے نہیں ہے، حالانکہ وہ خود حنیفی تصور سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ان کو ایک عقیدت یا ایک تعلق ہے بس، نہ ان کے دین کا کوئی تصور، نہ ان کی قربانی کا تصور، نہ ان کی جد و جہد کا کوئی تصور موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور کا نبی اس دور کے فرسودہ مذہب کے مقابلے پر آ کر جو اللہ تعالیٰ کا صحیح اور سچا پیغام ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس پہ جد و جہد کرتا ہے۔ تو دین حقیقتاً سب سے پہلے اس کا مخالف بنتا ہی فرسودہ مذہب ہے، باقی عناصر تو بعد میں آتے ہیں۔ یہ دین کی تاریخ ہے، ہر نبی کی تاریخ ہے کہ مسخ شدہ، فرسودہ، اعلی کار، مفاد پرست طبقہ مذہب کو اس دور کے نبی کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کرے، لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے۔ یہ تاثر پھیلاتا ہے کہ یہ تو مذہب سے منحرف کوئی شخص آ گیا۔ تو یہاں پر قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس چیز کے پہچاننے کا معیار کیا ہے۔ معیار یہ ہے کہ وہ دین اگر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق کی پہچان ان کو کرواتا ہے، لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کرتا ہے، ان کے درمیان ایک توازن قائم کرتا ہے، معاشرے کے جو اصل میں صحیح تانا بانا جس کو کہا جاتا ہے کہ سارے افراد مل جل کر سوسائٹی بناتے ہیں، مختلف شعبوں کے اندر کام کرنے والے لوگ اپنے کاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے آگے بڑھتے ہیں، نہ کوئی کام بہت اعلیٰ ہوتا ہے، نہ کوئی کام گھٹیا ہوتا ہے۔ جس سے بھی تمدن کی ترقی ہوتی ہے وہ مفید کام ہوتا ہے، اور جس سے بھی تمدن کے اندر زوال پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، وہ خراب ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، چاہے اس کو اختیار کرنے والا بظاہر کتنا ہی اونچا طبقہ کہلاتا ہو۔ تو قرآن حکیم نے گویا کہ یہ بات متعین کر دی کہ سچے دین کی علامت عدل و انصاف کا قیام ہو۔ جب دین اپنے غلبے کی بات کرتا ہے تو غلبے سے مراد کسی گروہ کا غلبہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے ایک خاص قسم کے گروہ کو غالب کرنا۔ دین اصولوں کے غلبے کی بات کرتا ہے۔ ہاں، اس کو عمل درآمد میں لانے کے لیے ظاہر ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو عمل میں لے کر آتی ہے، اس کا کردار ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اصول سوسائٹی میں غالب ہوتے ہیں، لیکن وہ خود ان اصولوں کے تابع ہوتی ہے، اس کا کہا ہوا عدل نہیں ہوتا یا اس کا بیان کیا ہوا عدل نہیں ہوتا، وہ خود عدل کے تابع ہو کر زندگی بسر کرتی ہے۔ اس اصول کے تحت اس کا بھی محاسبہ ہوتا ہے، اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر گویا کہ دنیا کے اندر کسی بھی نظام کو پرکھنے کا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر طاقتور سے طاقتور طبقہ کسی اصول، کسی ضابطے کے تابع ہے یا ان سے وہ اوپر چلا گیا۔ یہ بڑا بنیادی واضح اصول ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی طبقہ قانون سے اوپر چلا گیا اور قانون اس کے تابع ہو گیا تو یہ فسادی نظام کی علامت ہے، اور جہاں پر اصول اور ضابطے غالب ہیں اور ہر آدمی کی پرکھ اس کی روشنی میں ہوتی ہے، اس کے تابع ہو کر اس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر صحیح معنوں میں عدل غالب ہے، وہ صالح نظام کہلاتا ہے۔ تو صالح نظام سے مراد عدل کے نظام کا غلبہ ہے، افراد کا غلبہ نہیں ہے، کسی گروہ کا غلبہ نہیں ہے۔ جو بھی جماعت کسی بھی عدل کے اصول کو غالب کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس اصول کو اپنے اوپر سب سے پہلے نافذ کرے گی، اپنے آپ کو اس کے تابع کرے گی، تاکہ وہ اصول سب سے پہلے اس پر نافذ ہو، وہ نمونہ بنتی ہے۔ یہی دین کی ہمیشہ پہچان رہی ہے کہ دین کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہاں پر سب سے پہلی بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ کیا یہاں پر
حکمران کا کہا ہوا قانون ہے یا وہ حکمران کسی قانون کے تابع ہے۔ تو دین نے اپنے اصول دے دیے اور بتا دیا کہ ان اصولوں پر کسی درجے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی صورت میں لیقوم الناس بالقسط، دین کا غلبہ عدل کا غلبہ ہے۔ دین کا غلبہ معاشرے کے اندر انسانی حقوق کا غلبہ ہے کہ انسان معاشرے کی سب سے بڑی ایک معزز مخلوق ہے۔ جو چیز اس کے عزت میں اضافہ کرتی ہے وہ صالح نظام کہلائے گی، جس سے اس کی عزت پامال ہوتی ہے وہ فاسد نظام کہلائے گی۔ تو دین کا غلبہ کسی بھی صورت میں گروہی غلبہ نہیں ہے، یہ بنیادی اصولوں کا غلبہ ہے۔ وہ غالب ہیں اور سارے اس کے ماتحت اپنی زندگی کو استوار کریں۔ باقی تقسیم کار ہے، تقسیم کار کے تحت ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، تو ذمہ داریوں کا تقسیم ہونا کسی بھی طور پر اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہاں پر کسی گروہ کے ہاتھ میں سارے اختیارات آ گئے۔ ہمیشہ اختیارات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر جب تقسیم ہوتے ہیں تو نظام چلتا ہے۔ اگر کسی گروہ کے پاس سارے اختیارات جمع کر دیے جائیں یا کسی فرد کے پاس جمع کر دیے جائیں تو یہی معاشرے کی زوال کے اور فساد کی علامت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہو یا خلفائے راشدین کا عہد ہو یا ما بعد عہد ہو، اس کے اندر ہمیشہ اختیارات کو تقسیم کیا گیا تاکہ توازن قائم ہو۔ توازن اسی چیز کا نام ہوتا ہے جو دنیا نے بعد میں اسی اصول پر مختلف ادارے بنا لیے، مختلف عنوانات اختیار کر لیے، چاہے ان عنوانات کے تحت انہوں نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا، تو در حقیقت اسی بات کی علامت ہے کہ تمام اختیارات کا کسی گروہ کے ہاتھ میں سمٹ کے آ جانا کہ وہی قانون بنا رہا ہو، وہی فیصلے کر رہا ہو، وہی نافذ کر رہا ہو، تو ظاہر اس معاشرے کے اندر کسی بھی صورت کے اندر عدل نہیں قائم ہو سکتا۔ عدل کے قیام کے لیے ہمیشہ ضروری ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر افراد کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے اور اسی صورت میں توازن قائم ہوتا ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ جانچ پرکھ کا معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور اسی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر صحیح طور پر مشاورت کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ مشاورت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی رائے دیتا ہے اور اس رائے کے مطابق جو اس کا کردار بنتا ہے وہ ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مفہوم ہوتا ہے۔ تو مشاورت کے ذریعے پورے نظام کو بنانا، یہ دین نے ایک بنیادی اصول دے دی کہ ہر دور کے اندر جو صحیح طور پر دین کی مزاج کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، جو دین کی بالادستی کی سوچ رکھتے ہیں کہ دین کو بالادست ہونا چاہیے، تو ان کو باہمی نظام طے کرنا ہوگا کہ آج کا تقاضا کیا ہے، آج کی ضرورت کیا ہے، آج معاملات کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، کس طرح کے ادارے وجود میں لانے کی ضرورت ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا حدود کار ہونے چاہیے، اسی کو مشاورت کہتے ہیں۔ اور پھر جو طے کریں اس پہ عمل درآمد کا نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اسی لیے کہ اس بنیادی اصول کو یقینی بنایا جائے جس کو قرآن نے عدل سے تعبیر کی، اور پھر اس عدل کے نظام کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ حقوق مہیا کرنے کا نظام پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کی ترقی کا نظام پیدا کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتری کیسے لائی جائے، کس طور پر ان کی زندگیوں کے اندر سہولت پیدا کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ معاشرتی ترقی کا نظام آگے چلا، معاشرے کے اندر ایک توازن کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری لائی گئی۔
اور اس طرح پوری سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر سے وہ جو عدم توازن تھا معاشی اعتبار سے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اسی کا نتیجہ جو ہم تاریخی طور پہ ذکر بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، حقیقت بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سوسائٹی کے اندر لوگوں میں ایک معاشی خوشحالی مجموعی طور پر آ گئی، اور اس کو کس طرح بیان کیا گیا کہ سوسائٹی کے اندر زکوٰۃ کا مستحق کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے استحقاق کی نوعیت ہوتی ہے کہ اس بنیاد پر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس کا وہ استحقاق ختم ہو گیا، گویا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، وہ اس دائرے سے نکل گیا کہ اس کو کہیں سے مدد ملنی چاہیے۔ اس نے اپنی تجارت کو فروغ دے دیا، اس نے اپنی زراعت کو فروغ دے دیا، یا اس نے اپنا اور کوئی کام کاج شروع کر دیا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل کا نظام وہ تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر، اس کا سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس اونچ نیچ کو ختم کیا اور سب لوگوں کے درمیان ایک توازن قائم کر دیا۔ تمام افراد گویا کہ ایک ہی درجے پر نظام کی نظر میں ہونے چاہیے، اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کریں اور ان کی ضروریاتی زندگی پوری کی جائے۔ اگر کسی کو نسبتاً صلاحیت کم ہے لیکن اس کی ضروریات بہرحال پوری کی جائیں گی، وہ تو نظام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افراد کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری صلاحیت معاشرے کی ترقی کے لیے لگانی، اور اس کے نتیجے میں جب معاشرہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو اس کے فائدے سب کو ملتے ہیں۔ تو جب لوگوں کی محنت کو آپ معاشرے کی ترقی سے جوڑ دیتے ہیں تو خود بخود لوگوں کے اندر محنت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں ہمیں ایک اجتماعی ماحول آگے بڑھنے کا مل رہا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کا اس سسٹم کے اندر نظام موجود ہوتا ہے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی اصول ہے اس کا درست ہونا، اس کا غالب ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے جس کو قرآن نے قسط کہا ہے، عدل کہا ہے۔ اور پھر قرآن اسی آیت میں ذکر کرتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ایک بڑی اہم چیز کا ذکر کیا، ایک اہم صنعت کا ذکر کیا جس کی آج تک افادیت موجود ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، اب اس کے ذریعے تم اپنا جنگی ساز و سامان بھی تیار کرتے ہو۔ بأس شدید، اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ بہت سارے آلات جو جنگی میدان میں کام آتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ اس دور سے لے کر آج تک ظاہر ہے کہ اسی کے ذریعے یہ دفاعی صنعت آگے بڑھ رہی ہے، نئی نئی چیزیں بناتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن نے کہا منافع للناس، یہ لوہے کی صنعت کے اندر انسانیت کے بہت سارے فائدے بھی پوشیدہ ہیں، اور اگر دنیا کے صنعتی نظام کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے مزید صنعتیں کھڑی ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ اساسی بنیاد رکھتی ہے، اور قرآن نے وہاں پر للناس کا لفظ استعمال کیا کہ وہاں پر بھی اس کی افادیت کا وہ نظام جس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچے۔ ایسا نہیں کہ ایک گروہ اس پہ قابض ہو کر اور اس کے ذریعے وہ اپنی مناپلی، اپنی اجارہ داری قائم کرنا شروع کر دے۔ اسی کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پہ قوت سے تعبیر کیا کہ جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہے وہ تم اس کی تیاری کرو، اور ہر دور کی طاقت کا تعین ہوتا ہے، صرف میدان جنگ کی طاقت نہیں ہوتی، معاشی طاقت بھی طاقت ہوتی ہے۔ آج تو دنیا کے اندر جس کے پاس معاشی قوت موجود ہے، جو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، جس پر کم سے کم قرض ہے، اس کی وہ طاقت ہے۔ جو قرآن حکیم نے یہ آیت ذکر کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
کہ جتنی بھی تمہاری استطاعت میں طاقت ہو سکتی ہے اس کی تیاری کرو۔ تو اب طاقت سے مراد صرف اور صرف وہ طاقت لینا جس کا تعلق میدان جنگ سے ہو، تو اس کا صرف یہ ایک پہلو ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جس کے ذریعے وہ شعبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، جس کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے، وہ اس کی قوت ہے۔ اس کو معاشی قوت بھی حاصل کرنی ہے، اس کو سیاسی قوت بھی حاصل کرنی ہے، اس کو معاشرتی قوت بھی حاصل کرنی ہے۔ اور اسی صورت میں ہی پھر ظاہر بات ہے کہ جو اس نظام کا دشمن ہوگا اس پہ رعب قائم ہوگا۔ صرف دفاعی صنعت کی ترقی سے رعب نہیں بنتا۔ دنیا کے اندر آج جو رعب قائم ہو رہا ہے وہ معاشی طاقت سے پیدا ہو رہا ہے۔ چاہے کسی کے پاس دفاعی صلاحیت دی مرضی ہوتی رہے، اگر وہ معاشی طور پہ پسماندہ ہے، پیچھے چلا گیا، تو وہ زیادہ دیر تک اپنی دفاعی قوت بھی نہیں سنبھال سکتا۔ ہاں، جس کے پاس معاشی طاقت موجود ہے، اس کے پاس ایک معاشی نظم و نسق کا نظام موجود ہے، عدل کی بنیاد پر ترقی کا نظام موجود ہے، تو یہیں سے زندگی کے باقی شعبے، معاشرے کے باقی شعبے، مملکت کے باقی شعبوں نے ترقی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال کیا، یہ بنیادی طور پر بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کی ایک نوعیت وہ ہے جس کو میدان جنگ میں ذکر کیا گیا، یا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ الا ان القوۃ هو الرمی، کہ قوت یہ چیز بھی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کوئی چیز دشمن کے مقابلے پر استعمال کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عہد تھا، یا اس دور کے اندر جو زیادہ تر جنگیں ہوتی تھیں وہ ظاہر ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہوتی تھی، تلوار کا استعمال ہوتا تھا، افراد آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے۔ لیکن جس کے ذریعے دشمن فاصلے پر ہو اور وہاں پر اس کو ہدف کر دیا جائے، تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے دشمن کو ہدف بنایا۔ تو دور سے دشمن کی طاقت کو ہدف بنانا رمی کہلاتا ہے۔ تو اب یہ جو طاقت ہے، یہ بنیادی طور پر اس کا دائرہ صرف اور صرف کسی ایک شعبے سے نہیں جڑا ہوا، کیونکہ قرآن حکیم نے آگے جو اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیوں تیاری کرو، کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو۔ تو ہر دور کے تقاضے کے مطابق آپ اس کا تعین کریں گے کہ آج کے دور کے اندر کس شعبے کی ترقی سے آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا عالمی سطح پر ایک رعب پیدا ہو، جس کے نتیجے میں آپ کا جو دشمن ہے وہ مغلوب ہوگا۔ اور وہ دشمن وہ کہلائے گا جو آپ کی اجتماعیت کا دشمن ہے، گروہی دشمنوں کی بات نہیں ہوتی۔ کیونکہ قرآن نے جب اپنا مشن واضح کر دیا کہ یہ دین اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ اس کا عدل غالب ہو، تو غلبہ عدل کے لیے جو بھی طاقت ضرورت ہوگی جس میدان کے اندر بھی، اس سے گویا کہ ظالم طاقت کے اندر خوف پیدا ہو۔ یہ بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عدل کے قیام کے بغیر محض کسی ایک خاص شعبے کے اندر آپ کوئی ترقی کر بھی لیتے ہیں تو وہ پائیدار نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو باقی رکھنے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ ہر شعبے کی ترقی عدل پر استوار ہوگی تو وہ قائم بھی رہے گی، باقی بھی رہے گی، ترقی بھی کرے گی۔ بغیر عدل کے کسی بھی شعبے کے اندر بظاہر آپ کے پاس وسائل آ گئے، آپ نے ترقی کر بھی لی، تو دیگر شعبے پسماندہ ہیں۔ زیادہ دیر تک آپ ایک شعبے کی ترقی کی بنیاد پر باقی شعبے نہیں قائم رکھ سکتے۔ یہ بنیادی عدل کے اصول کے خلاف ہے۔ عدل کا مطلب ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے۔ اب سارا کا سارا آپ دفاع پہ خرچ کر دیں اور تمدنی ضروریات کو نظر انداز کر دیں تو وہ صحیح معنوں میں دفاع ہے ہی نہیں۔
دفاع کا تو مطلب ہوتا ہے پوری سوسائٹی کو گویا اس قابل بنانا کہ کوئی کسی جگہ سے بھی اس میں شگاف نہ ڈال سکے، رخنہ نہ ڈال سکے۔ اب اگر ایک مقروض معیشت کا ملک اس کا دفاع مضبوط بھی ہو جائے تو اس کا دفاع ہر وقت خطرے میں ہی ہے، وہ اپنے دفاع کو باقی رکھ ہی نہیں سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنے اس دفاع پہ سمجھوتا کرنا پڑ جائے۔ تو اس وجہ سے قرآن کے اس لفظ کو، قوت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا دائرہ گویا کہ پورے انسانی معاشرتی ماحول ہر شعبے کے حوالے سے، اور یہی آج کے دور کے اندر قوموں کے دفاع کا سب سے بڑا مضبوط نظام وہی کہلاتا ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں کے اندر ان کے پاس خود انحصاری موجود، وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر استعمال کریں۔ کسی بھی شعبے کے اندر اعلی کار بن گئے، تابع بن گئے، تو دوسرے شعبے کی اگر کوئی ترقی ہے بھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اس لیے عدل کا مطلب زندگی کے تمام شعبوں میں توازن بھی ہے کہ آپ تمام شعبوں کو جس حد تک ان کا مقام بنتا ہے، ان کی حیثیت بنتی ہے، اس لحاظ سے اس شعبے پہ آپ توجہ دیں۔ کسی ایک شعبے پہ آپ توجہ دیتے ہیں، دوسرے شعبے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، توازن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے دین نے ہمیں اخلاق کا نظام بھی بتایا، معاش کا نظام بھی بتایا، معاد کا نظام بھی بتایا، اب یہ سارے زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ان کے درمیان توازن بھی ضروری ہے۔ کسی ایک شعبے کو آپ ترقی دیتے ہیں، باقی شعبوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو مجموعی طور پر آپ کا جو نظام ہے غالب نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے جو قرآن کا لفظ عدل ہے، یا جس کو قرآن نے میزان کہا ہے، یہ بڑا جامع لفظ ہے۔ اس کا تعلق افراد کے باہمی معاملات سے بھی ہے، فرد کے معاشرے کے تعلق سے بھی ہے، ایک قوم کے دوسرے قوم کے معاملات سے بھی ہے، ہمارے جتنی زندگی کے شعبے ہیں ان کے درمیان بھی ہے، ایک شخص کے اپنے ذاتی معاملات کے اندر بھی عدل کے اصول سے، اس کو اپنے اوقات کے اندر بھی عدل کا قیام رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کسی ایک کام میں چاہے کتنا اعلیٰ نیک کام ہی کیوں نہ اس میں سارا وقت صرف کر۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، دیکھو تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، دیکھو تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے کوئی میل جول رکھنے والا آتا ہے اس کا بھی ایک حق ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک توازن قائم کرو۔ تو تعلقات کے اندر توازن، معاملات کے اندر توازن، مختلف زندگی کے شعبوں کے درمیان توازن، قوموں کے آپس کے تعلقات کے درمیان توازن، ایک ملک ہے اس ملک کے مختلف جو اجزاء عناصر ہیں ان کے درمیان توازن، کہ ایک ملک جو مختلف اکائیوں سے بنا ہوا ہے ان میں اگر باہمی عدل نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس اکائی کی پھر جو ذیلی اکائیاں ان میں اگر توازن یا عدل نہیں ہے تو وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو نیچے تک پورا سلسلہ جاتا ہے، یعنی جہاں پر دین نے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں اپنے معاملات کے اندر توازن رکھنا چاہیے، تمہیں اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے، تو نچلی چھوٹے سے چھوٹے یونٹ سے لے کر اور بڑے سے بڑے یونٹ تک، اور اسی طرح ان کے باہمی معاملات کے اندر ہر جگہ پر توازن اور عدل کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے عدل ایک ایسی بڑی بنیادی قدر ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث کیا، تمام کتابیں اس لیے نازل ہوئیں، اسی پر پوری کائنات کا نظام کھڑا ہے، اور اسی پر سماج کا نظام جب تک استوار رہتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جب اس سے انحراف کرتا ہے اس میں ظلم آ جاتا ہے، چاہے کسی شعبے میں آپ آگے نکل بھی گئے۔ تو اس وجہ سے سماج کے اندر عدل کے قیام کو یہ دین کی بنیادی قدر کے طور پہ سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو منظم کرنا، اور عدل کے مقابلے پر جو جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کا دور کرنا ضروری ہے۔ ان کو دور کیے بغیر معاشرے کے اندر عدل کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے۔
اور اسی رکاوٹ کو قرآن حکیم فتنے سے تعبیر کرتا ہے۔ جو قرآن حکیم نے قتال کے موضوع پہ جب بات کی کہ تم اپنے دشمن سے قتال کرو، جنگ کرو، تو اس کا پرپز، مقصد بتایا گیا کہ فتنہ ختم کرنا۔ جو سوسائٹی کے اندر عدم توازن پیدا ہو گیا، اونچ نیچ پیدا ہو گئی، فساد پیدا ہو گیا، گروہیتیں پیدا ہو گئیں، بد امنی، بد نظمی پیدا ہو گئی، انتشار پیدا ہو گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ تو اسی کو قرآن فتنے سے تعبیر کرتا ہے کہ فتنے کا خاتمہ مقصد ہے۔ اگر دین نے جنگ کی اجازت دی ہے ایک عدل کے نظام کو، تو اسی بنیاد پر دی ہے تاکہ وہ چیز جس سے عدل ختم ہو سکتا ہے، فساد پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرو تاکہ عدل کو باقی رکھ سکو۔ اسی کو اللہ کے کلمے کی بلندی کہا جاتا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کا لفظ ہے، غلبہ دین کا لفظ ہے، قیام عدل کا لفظ ہے، قیام امن کا لفظ ہے، انسانی حقوق کی حفاظت کا لفظ ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ایک ہی بنیادی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں تو پھر اپنے خود ساختہ تصورات شامل ہو جاتے ہیں، پھر گروہی غلبی کی سوچ آ جاتی ہے، اور اس گروہی غلبے سے پھر ظاہر ہے کہ اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم نے جو ہمارے سامنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مقصد بعثت متعین کیا، تو گویا اول نبی سے لے کر آخر نبی تک تمام کا، اور اسی طرح اول کتاب سے لے کر آخری کتاب تک تمام کا ایک بنیادی مقصد متعین کر دیا، اور وہ ہے قیام عدل، کہ فرد کی زندگی سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ اجتماع تک عدل کو قائم ہونا ضروری ہے، اور اجتماع کے تمام شعبوں کے درمیان توازن اور عدل کا قائم ہونا ضروری ہے۔ تو پھر جا کر سوسائٹی ہر لحاظ سے آگے ترقی کر سکتی ہے، ورنہ اس کے مقابلے پر کہیں پر بھی جب عدل ختم ہوگا تو فوراً اس کی جگہ پہ ظلم آ جائے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ عدل ہے یا ظلم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل نہیں ہے اور ظلم بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ظلم سے بچنا، فتنے سے بچنا، فساد سے بچنا اور ان کے خاتمے کی جدوجہد کرنا، اور اس کے مقابلے پر عدل کو قائم کرنا، دین کے غلبے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی بلندی، یہ سب چیزیں در حقیقت اسی چیز کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ کے کلمے کی بلندی عدل کے قیام کے بغیر نہیں ہوتی، اور عدل کا تعلق کل انسانیت سے ہوتا ہے، چاہے وہ انسانیت کسی خاص نظریے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اسی کو اللہ کی کلمے کی بلندی کہا جائے گا، کہ وہاں پر عدل جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، جس کی بنیاد پہ پوری کائنات کھڑی ہے، اس بنیادی اصول پر کھڑی ہے، بیدہ المیزان، میزان پر کھڑی ہے۔ اسی میزان پر ہی سوسائٹی استوار ہوتی ہے، اور اسی کو ہاتھ سے چھوٹ جانے کی صورت میں سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کے اندر عدل کے قیام کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا کردار اجتماعی بنیادوں پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔